سابق وزیر اعظم عمران خان پر اڈیالہ جیل میں سختیاں مزید بڑھانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جیل عملے کو عمران خان سے بات کرنے اور سیل کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں تبادلوں اور حکام کی گرفتاریوں کے بعد عمران خان پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں کہ جس کے بعد عمران خان اب مکمل طور پر قید تنہائی میں ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آواز لگا کر منگوا لیتے ہیں، لیکن عملے کو عمران خان کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ملاقات سے روکے جانے پر تحریک انصاف نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق 6 وکلا اور 6 سیاسی رہنما ہفتے میں 2 دن عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، مگر جیل حکام اس فیصلے پر عمل نہیں کر رہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل کرایا جائے اور عمران خان کے بنیادی حقوق کی پامالی پر نوٹس لیا جائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے نعیم حیدر پنچوتا نے پیغام یہ ایکس پر اپلوڈ کیا ہے کہ سابق MNA فہیم خان کو بھی دوران عمرہ سعودی عرب سے گرفتار کر لیا ہے۔ ابتداؤں کا موسم بہرہا ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ قائد حزب اختلاف ہمارے ساتھ عمر ایوب صاحب موجود ہیں۔ عمر ایوب صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائی دیجیے گا، یہ جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں آپ کی جماعت کی کہ سختیاں مزید کر دی گئی ہیں، آپ تصدیق کر رہے ہیں ان خبروں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مہر بخاری صاحبہ۔ ابھی میں سیدھا سرگودا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے آیا ہوں، پھر میری کل صبح حاضری ہے، کل وہ فیصلہ سنائیں گے اور یہی خبر مجھے ملی ہے اور یہیں پہ میں اس کی تصدیق کر رہا تھا اور کنفرمڈ خبر ہے۔ پچھلی بار تقریباً 2 ہفتے پہلے شبلی فراز صاحب، رؤوف حسن صاحب اور میں خود ہم لوگ گئے تھے اڈیالہ جیل، تو اچانک جیل عملہ وہاں پہ تذلیل کرنے کے لیے ہمیں گھنٹوں وہاں پہ گیٹ پہ کھڑا رکھتا ہے اور پھر اندر لے کے جاتے ہیں۔ گو کہ وہاں پہ شیڈ بھی ہے، آرام سے بٹھا سکتے ہیں، پر وہ اپنا روب دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کنٹرول میں ہیں۔ یہ کنٹرول ٹیکٹکس ہوتی ہیں ان کی، تو لہٰذا وہاں پہ جس وقت ہم لوگ ڈیڑی کے سامنے اس کو کہتے ہیں دروازہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جیل سٹاف آیا ہوا تھا، آفتاب اور مظہر، اور اتفاق سے دونوں کی بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے ایک جیل مینول کا پرچہ لیا ہوا تھا اور انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ جی کنوکٹڈ، کہ جو سزا یافتہ پریزنرز ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، اور یا کرے گا تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ تو اس پہ میں نے بہت غصے کا اظہار کیا، شبلی فراز صاحب نے بھی، اور ہم نے ملنے سے انکار اس لیے کیا۔ ہم نے کہا ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں اور ہمارا لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ فاؤنڈر چیئرمین ہے، ہم لوگ یہاں پہ چھولے یا چنے بیچنے نہیں آئے ہیں۔ اور اس وقت بھی ان کے ساتھ جو آپ نے بھی بات کی ہے بالکل درست ہے، لوگوں کو ان کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا، اور اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور میں یہ وارننگ دے رہا ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن کہ حکومت کو ہم لوگ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم لوگ ان کو پھر نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا تو یہی لوگ ذمہ داران ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پھر میس موومنٹ ابھی ہم لوگ پھر شروع کریں گے، پھر ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے۔ آپ لوگ ایک کوئلیشن، ایک متحرک تگڑی شکل اختیار نہیں کر پا رہی آپ لوگوں کی۔ مولانا صاحب ہاتھ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ہاتھ ملا بھی نہیں رہے، تعاون کا بھی کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب سے اگلی ملاقات بھی ہے اس ہفتے۔ You're reading the winds. Do you think مولانا صاحب will ultimately end up with you? Because ابھی عطا تاڑ صاحب موجود تھے اور بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب ہمارے پاس ہی واپس آ رہے ہیں۔ ان کی خام خیالی ہے، 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ مارچ میں حکومت بنی تھی، اپریل مئی جون جولائی اگست 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور حکومت کا حال دیکھ لیں، بجٹ فیل، اکانومی فیل، سب کچھ فیل۔ اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ اپوزیشن ہماری جماعتیں جو ہیں وہ اپر ہینڈ پہ ہیں، یہ تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں۔ بلوچستان کا حال دیکھیں، بلوچستان میں چیف منسٹر محصول ہو کے رہ گئے ہیں، صرف اور صرف ریڈ زون میں، باہر کہیں پہ جا نہیں سکتے ہیں۔ سو لہٰذا جب وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں، جب وہ کہیں پہ جا نہیں سکتے ہیں، اور آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ صرف بارڈرز پہ ہیں، بلوچستان آپ کا چاہے اے ایریا ہو چاہے بی ایریا ہو، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور وہاں پہ جو بریجز کو اڑایا گیا ہے اس کو مطلب آپ سمجھیں کہ ڈیمولیشن ایکسپرٹ نے اڑایا ہے، یہ کوئی نارمل بم بلاسٹ نہیں تھا، یہ شیپ چارجز اور پلاسٹک ایکسپلوسیو اور سیمٹیکس یا C4 استعمال ہوا، اس کی شیپ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اٹیکس ہوئے، کچوں کے ڈاکو نے کیا کیا پولیس فورس کے ساتھ، ان کو بالکل بیچاروں کو شہید کر کے، اور یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کی جو پولیس فورس ہے وہ ایک انٹرینڈ انڈسپلنڈ فورس ہے۔ کیونکہ ان کو پولیٹیسائز کر کے رکھتی ہے، کس نے؟ محسن نقوی نے اور مریم نواز نے۔ تو ان حالات میں ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، اکانومی آپ کی ختم ہو چکی ہے، مہنگائی آپ کی بڑھ رہی ہے، بجلی کے ریٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں، سوئی گیس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اشیاء خورد و نوش آپ کے بڑھ رہے ہیں۔ جو یہ ریٹنگز اوپر آئی ہیں یہ بالکل ٹیمپرری ہیں۔
آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نیرو اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ نے امپورٹ ریسٹرکشنز کی ہیں. آپ کی روپی کی ویلیو فردر ڈپریشیٹ ہوگی, ڈالر آپ کا چڑھے گا, کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا چڑھے گا, آپ کے انرجی کے بلز چڑھیں گے, جو آپ نے ابھی گیس منگانی ہے اس کی وجہ سے اور آپ ہیمریج کریں گے. اکانومی آپ کی ٹینکڈ ہے. نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ جو آئے ہوئے تھے فائنینس کمیٹی میں, جب میں نے فگرز دیکھی تو ان سے میں نے پوچھا 80% لینڈنگ نیشنل بینک نے کی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, 20% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کی ہے. اور جب پوچھا کہ اس 20% کا بریک اپ دے دیں, ان کے پاس نہیں تھا. تو اگلی بار ان سے ہم لوگ 20% مانگیں گے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں بڑے لوگوں کو دی ہے, آپ کو میڈیم سائز یا چھوٹے آپ کے بزنس مین کو دی ہے, تو وہ بھی چیز پتہ لگ جائے گی. اکانومی اس وقت آپ کی ڈیڈ ہے, ختم ہے. آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے آپ کو سر ابھی ستمبر میں آپ کو آئی ایم ایف کے بورڈ کے شیڈیول پہ پاکستان آتے نہیں دیکھ رہا ونس the rollovers become certain؟ یہاں پہ اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا جا رہا. آپ کا نہ چائنا کر رہا ہے, نہ سعودی عربیہ کر رہا ہے, نہ کچھ اور کوئی کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریفارمز کریں. اس گورنمنٹ میں وہ ویل ہی نہیں ہے کہ ریفارمز کریں. مہنگائی آپ کی بڑھے گی, فکٹیشس فگرز یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پیکج نہیں ملنے والا, نہیں ملنے, اس وقت نہیں آ رہا, ہمیں نظر آ رہا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف فائنینس اکنامکس وہ کہتے ہیں نا, رائٹنگ از آن دا وال, دیوار پہ لکھا ہوا ہے. یہ کوئی کیسا رائے نہیں ہے, یہ سامنے ہے. اگر مان لیا جائے it is a dismal state of affairs economically, you still have this window کہ آپ ایک دفعہ مل کے سارے اگر ایک اتحاد کی صورت میں سڑکوں کا رخ کریں, شاید وہ ایک ہی طریقہ ہے ٹو اچیو دی ڈیمانڈز جو آپ لے ڈاؤن کر رہے ہیں, مگر وہ ہوتا نہیں دکھائی دے رہا. یہ ہوگا. ہکپس کیا ہیں سر؟ مولانا کے ساتھ ہی میں شروع کرتی ہوں, ہکپس کیا ہیں؟ ہکپس کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب کا اپنا روٹ ہے, ہمارا اپنا روٹ ہے. ہم دونوں کے رستے کافی خلیج تھا ہمارے دونوں رستوں میں, اور اسی وجہ سے وہ خلیج فل کرنے میں ٹائم لگتا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم لوگ اتفاق رائے کے ساتھ چلیں گے. ہمارا کامن ایجنڈا ہوگا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایٹسیٹرا میں. اسٹریٹ موومنٹ میں وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے. ہماری الائنس کا تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کی سربراہی محمود خان چکزئی صاحب کر رہے ہیں, وہ خود کریں گے. تو ہم لوگ پیرلل میں چلیں گے. سر اگر یہ آئینی ترمیم جس کا خدشہ دامینی صادرہ, عمران خان صاحب آئے روز اسی کی بات کرتے ہیں کہ سینیورٹی میں ترمیم کر کے اس کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں, ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں, لاکھ جتنی بھی وضاحتیں دے دے حکومت, خان صاحب از ناٹ ولنگ ٹو بائی دیٹ. سو اگر مولانا صاحب اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ادھر چلے جاتے ہیں, از دیٹ اے ڈیڈ اینڈ فار یو دین؟ نو, مولانا صاحب انہوں نے خود, وہ تو حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, انہوں نے تو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حکومت اپنا 100 بار کہتا رہے. مولانا صاحب نے اپنی پوزیشن جو ہے واضح کی ہوئی ہے, اور اگلے دنوں میں آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. وہ آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے وہ دیں گے. وجہ نہیں ہے کہ دیں. اوکے, اور اگر دے دیں تو آپ کے لیے ڈیڈ اینڈ ہے پھر؟ نہیں, ہمارے لیے کیوں ڈیڈ اینڈ ہے؟ ہمارے لیے کبھی آپ کے اور ان کے تعاون کا ڈیڈ اینڈ ہے. وہ تو دیکھیے پالیٹکس کیا ہے, گیم آف پاسبلٹیز ہے. truly actually the fact that you're even talking to مولانا صاحب today is truly game of possibilities. آپ کے ساتھ جو ہے وہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں سیاست میں, کوئی حریف and speaking of which عمر ایوب صاحب, انہی پاسبلٹیز کا تذکرہ کرتے ہوئے میں حکومتی ترجمان سے ابھی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جو 41 ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئے آپ کے رینک اور فائل کے اندر, وہ آزاد ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان سے انگیج کر سکتے ہیں اور ہم ان کو انگیج کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں. وہ نہیں انگیج کر سکتے ہیں کیونکہ ساروں نے ایفیڈیوٹس جمع کرا دی ہیں.